زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، ہر مشکل، ہر غم اور مصیبت سے کامل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگلا مہینہ اسلامی مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان 3 مہینوں کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اس میں سے ایک رجب ہے، ایک شعبان ہے اور ایک رمضان ہے۔ حدیث مبارکہ ہیں جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق جو شخص رجب المرجب میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت شعبان میں اس کو مزید عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ رجب میں عبادت نہیں کرتا تو شعبان میں وہ عبادت نہیں کر سکتا اور رمضان المبارک میں محروم رہتا ہے۔ دوستو، ایک عورت تھی جو بڑی عبادت گزار تھی، اور رجب کے مہینے کی عبادت کے لیے اس نے ایک علیحدہ لباس رکھا ہوا تھا۔ جب وہ رجب میں عبادت کیا کرتی تھی تو یہی لباس زیب تن کرتی تھی، تو جب اس کی فوتگی ہونے والی تھی، وہ مرنے والی تھی، تو اس نے اپنے لاواحقین سے کہا کہ مجھے کفن اسی لباس میں دینا ہے جس میں میں نے رجب کی عبادت کی ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئی تو اس کو اس کی وصیت کے مطابق وہی لباس پہنا دیا گیا۔ تو دوستو، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رجب کے لباس جس میں نے رجب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ بس اس سارے قصے کا اور اس سارے گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آئیں ہم اس کی پابندی کریں کہ ہر شب ہم تہجد پڑھیں گے۔ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، اشراق اور چاشت پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ نیک رویہ رکھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ رجب میں ہمیں قبول فرمائے، شعبان میں ہماری عبادت میں مدد فرمائے، اور رمضان المبارک ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ تو دوستو، چونکہ یہ رجب بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے، تو اس کے مختلف اور مجرب ترین اعمال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھائی بہن ان اعمال کو کرے گا ضرور بالضرور اس کو فائدہ ہوگا۔ اور دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ہر عمل کی ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ بات ہم نے لکھی نہیں ہوتی، کہی ہوتی ہیں جو عمل کے لیے سب سے زیادہ لازم ہوتے ہیں، آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس طرح آپ کا عمل ناکارہ بن جاتا ہے۔ تو ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں۔
دوستو آج جو عمل ہے رجب کے حوالے سے، تو یہ تسخیر خلق کا عمل ہے. اس تسخیر خلق کے عمل کے بعد آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور یہ ایسا ایک عمل ہے جو تسخیر عمومی کے لیے بھی ہے اور تسخیر خصوصی کے لیے. عمومی سے مطلب یہ کہ تسخیر خلق آپ ساری جہان کی تسخیر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کرے، آپ کی عزت کرے، اور آپ کے کاروباری جگہ پر جوک در جوک آئیں، رش ہو اور وقت. اور تسخیر خصوصی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے کسی کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں وہ میرا کام بغیر رشوت کے یا بغیر کسی بات کے یا پھر لڑائی جھگڑے کے وہ میری یہ بات مان لے یا فلاں کام کر لے تاکہ مجھے فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو. تو جائز مقصد میں تسخیر کے لیے اس سے بہترین عمل شاید آپ کو مل سکے. دوستو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عطر کی شیشی یہ جون سا بھی عطر آپ کو پسند ہو آپ نے وہی لینا ہے. جو عطر آپ روزانہ لگاتے ہیں صبح یا شام وہی آپ لے لیں. اس میں آپ جو عام اسپرے بھی مل جاتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس کی خوشبو زیادہ دیر تک آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا دوستو، اس کی خوشبو آپ ابھی لگا لیں اور 5 منٹ کے بعد آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو نہ آئے تو ایسا عطر نہ لیں، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اس عطر کو ایسا لینا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے کپڑوں پہ رہے. اب دوستو آپ نے شب جمعہ، اگر آپ پہلے شب جمعے میں کریں گے تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ دوسرے شب جمعہ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وقت ہر حال میں شب جمعہ ہوگا. اس عطر پر آپ نے بنیت تسخیر، ٹھیک ہے نا دوستو، بنیت تسخیر خلق یا تسخیر خصوصی آپ نے 7 بار اول آخر کوئی سا بھی درود شریف چاہے کتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 بار سورۃ القیامہ، یہ آپ نے 7 بار پڑھ کے اس عطر پر دم کرنا ہے. اب دوستو یہ تو آپ نے پہلے شب جمعے کو یا دوسرے شب جمعے کو دم کر دیا. اب یہ آپ کے پاس تسخیر کی دولت آ گئی. اب بعض کہتے ہیں کہ بھائی اس عطر کا کیا کریں؟ بھائی یہ عطر کپڑوں پر لگانے کے لیے ہوتا ہے تو آپ اس کو کپڑوں پہ لگائیں گے. اگر آپ کسی خاص انسان کی تسخیر چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے قریب جاتے وقت، یعنی مطلب آپ اس کے گھر کے قریب جب جائیں گے تو آپ نے اس عطر کو لگانا ہے اور آپ نے یوں اپنی ہتھیلی پر لگا کر اب اس کے گھر کی طرف ایسے ہتھیلی کر کے اس کو پونک مارنی ہے تاکہ ہوا کا رخ یہاں سے ادھر جائے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ جس کو میں تسخیر کرنا چاہتا ہوں وہ میرا مسخر ہو اور فلاں میرا کام کرے. اب دوستو جب آپ شب جمعہ میں اس کو دم کر کے رکھ لیں، اس کے بعد آپ نے روزانہ 2 مرتبہ سورۃ القیامہ پڑھ کے اس پر دم کرنا ہوگا اور نیت وہی تسخیر کی رکھنی ہوگی. اور یہ آپ دن کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے دن میں کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں دن میں، لیکن اس کے لیے رجب کا ہونا پہلا شب جمعہ جو ہے جب پہلی مرتبہ آپ دم کریں گے اس کے لیے شب جمعہ کا اور رجب کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کریں گے اس میں اثر نہیں ہوگا. تو یہ ضروری ہے آپ پہلے شب جمعے کو کر لیں، ورنہ اگر مجبوری سے آپ پہلے جمعے کو نہیں کر سکے تو دوسرے شب جمعے کو کر لیں، لیکن کرنا آپ نے پہلے یا دوسرے شب جمعہ کا، باقی رجب میں آپ اس کو نہیں کر سکتے. 7 مرتبہ آپ عطر پر دم کر کے اس کو محفوظ رکھ لیں. اب اگر یہ عطر اول آپ اتنا لیں کہ آپ پورا سال اس کو استعمال کر سکیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں اور عطر نہ ڈالیں. اگر پھر بھی آپ نے چھوٹی سی شیشی لی ہے تو اس میں آپ مزید عطر بھی ملا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے آپ اتنا عطر لے کہ وہ پورا سال آپ کو کام دے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس تسخیر کی دولت آ گئی.
اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب بعض دوست پوچھیں درود پاک کتنا پڑھنا ہوگا؟ جس چیز میں درود پاک کی ضرورت ہوگی وہ ہم خود بتائیں گے، اور جس میں تعداد متعین ہوگی وہ بھی ہم خود بتائیں گے۔ جس میں ہم نے نہ بتایا ہو تو سمجھ لے کہ اس میں درود پاک پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں اول آخر آپ جتنی بار بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد اس عطر کو دم کر لیں۔ اب روزانہ آپ نے 2 بار ویسی ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اور تذکیر خلق کی نیت سے سورۃ القیامہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس پر دم کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس تذکیر کی دولت آ گئی۔ اب آپ کاروباری جگہ پر بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا عطر لے کر اور یہ آپ کہیں کہ یا اللہ اس عطر کی برکت سے اور اس کلام پاک کی برکت سے جو میں نے اس پر پڑھا ہے، دم کیا ہے، یا اللہ میرے لیے تمام مخلوقات کو تسخیر کر دیں۔ اب آپ پہلے دن نہیں، دوسرے دن پھر اس کا کمال دیکھیں۔ آپ وکیل ہیں، عامل ہیں، حکیم ہیں، یا کوئی بھی ہیں جو آپ کی پبلک ڈیلنگ سے واسطہ ہیں، تو آپ اس کے لیے کر لیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کو اس کا یقینی فائدہ ہوگا۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔